دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑھیا اور دو چوروں کا قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ دوستوں، چور تو چور تھے، لیکن یہ بڑھیا ان چوروں کی بھی نانی تھی۔ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں چوروں کو سونار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کانا لے کر آتی ہوں۔ دوستوں، دونوں چوروں نے کہا، اماں کچھ مٹھائیاں بھی لیتی آنا۔ دوستوں، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا زیورات پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ زیورات میں کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے اور ہاتھوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیورات تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو چور لگ گئے۔ دونوں بڑے چلباز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست بھی تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کے سارا زیور چرا لیں۔ دوستوں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال کوئی دھوپ میں سفید نہیں کی تھے۔ وہ چور تو چور تھے، لیکن یہ بڑھیا ان چوروں کی بھی نانی تھی۔ ان میں سے ایک چور آگے بڑھا اور حال چال کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ دوستوں، بڑھیا نے بتایا کہ بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ چور نے کہا، پھر تو خوب ساتھ ہوا ہمارا، بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہی ہیں۔ دوستوں، بڑھیا نے کہا، ہاں بیٹا اچھا ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک چور بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سنا دو جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ دوستوں، بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ چور نے کہا، ہم سنائیں، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے سارے زیورات اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک چور کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھی اس کی، لمبے لمبے کان بھی تھے اس کے۔ وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دودھ دوتے دوتے تک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس میں ایک بات بڑی خاص تھی، اگر ہم اس کے دائیں سینگ پر بیٹھ جاتے تو پورب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو پچھم میں آ جاتے۔ اور پتہ ہے، ایک بار ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا، پھر ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے وہ بیچاری وہی ڈھیر ہو گئی۔ دوستوں، بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، بڑا افسوس ہوا بیٹا مجھ کو۔ چوروں نے جب دیکھا کہ تیر نشانے پر نہیں لگا ہے تو انہوں نے کہا، بڑی اماں تم ہی کچھ سنا دو۔ دوستوں، بڑھیا نے کہا، میں سناؤں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ دوستوں، اب اس زمانے میں 100 روپیہ مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا۔ چوروں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ بڑھیا نے کہا، تو پھر سنو بیٹا، جب میری شادی ہوئی تو میرے باپ نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا تھا۔ بڑا اچھا بیل تھا، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا۔ ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کرائے، لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بناولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا۔ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ کیا بتاؤں میں۔ کپاس اتنی جمع ہو گئی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی جگہ نہ تھی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پھول باندھ دیتے تھے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے پہلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لپٹا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کیس بھی تھے۔ ان کیسوں میں سے 2 کیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے تو میں کہوں، یہ جو کیس تم نے اوڑے ہوئے ہیں نا، یہ وہی ہیں جو چوری ہو گئے تھے۔ مہربانی کر کے کیس اتار دو۔ دوستوں، دونوں چوروں نے اپنی کیس بڑھیا کو دے دی، اور کرتی بھی کیا، شرط جو تھی کہ اس کی کہانی کو غلط نہیں بتائے گا۔ بیچارے مجبور تھے۔ بڑھیا نے اپنی کہانی پھر سے شروع کی۔ کہنے لگی، ہاں تو بیٹا ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تان بنوائے،
ململ کے تان میں سے ایک تان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں یہ اسی تان کی ہیں، یہ بھی اتار دو بیٹا۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دی، نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دینا پڑتا۔ دوستوں اب شہر نزدیک تھا۔ ایک چور بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہیں۔ بڑھیا نے کہا، اچھا بیٹا شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ دوستوں وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لیں پھر کوئی دو چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے اپنی کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو میں اپنی کنگن بیچ لوں۔ دوستوں وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ سونار نے پوچھا، کیا چاہیے اماں تمہیں؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں جو کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستوں سونار نے کہا، ہاں نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ دوستوں بڑھیا نے کہا 300 روپیہ۔ سونار نے کہا، نہ اماں جان کچھ کم کیجئے۔ دوستوں کم کرتے کرتے 200 پر بات طے ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا، ٹھیک ہے میں اپنے نوکروں سے پوچھ لیتی ہوں، ان میں سے ایک بیچنا چاہتا ہے یا دونوں؟ دوستوں پھر بڑھیا نے بلند آواز سے پوچھا، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں جان دونوں بیچ دی جائے، ایک کو کہاں رکھیں گے؟ دوستوں بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں چوروں کو سونار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ دونوں نے کہا، اماں کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا۔ دوستوں بڑھیا نے کہا، ٹھیک ہے، اور 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار نے ان دونوں چوروں کو بلایا اور صفائی کرنے کا حکم دیا۔ تب ان دونوں چوروں کو لگا کہ یہ بڑھیا نے تو ہمیں ہی بیچ دیا ہے۔ دوستوں وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جو انسان دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے تو وہ خود اسی کنویں میں گرتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی تھی آج کی یہ کہانی۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔